لو جی آئیے تھوڑے وقت میں زیادہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اختصار اور جامعیت کو سامنے رکھیں گے۔ سورہ نساء میں سے ایک آیت کے 4 لفظ پڑھنے ہیں، بس زیادہ لمبا خطاب نہیں ہوگا۔ آیت آیت میں لفظ 4 ہیں جو پڑھنے ہیں، اور سورت کا نام ہے نساء، اس کا نمبر بھی 4 ہے، لفظ بھی 4 ہی پڑھنے ہیں، سورت کا نمبر بھی 4 ہے۔ آپ ایسے دعا کیا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے۔ ابھی حق 4 یار کے نعرے لگ رہے تھے نا، دعا کرو دل میں چاروں کا پیار ہو جائے۔ اچھا بھائی جڑے چواں دے نوکر بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو پلا، سمجھ تو آئی نا بات کی، دل میں چاروں کا پیار ہے۔ کبھی بھی میلاد والا نبی راضی نہیں ہوگا اگر پہلے کو ناراض کیا، کبھی بھی میلاد والا نبی راضی نہیں ہوگا اگر دوسرے کو ناراض کیا، کبھی بھی میلاد والا نبی راضی نہیں ہوگا اگر تیسرے کو ناراض کیا۔ ان تینوں کی محبت دل میں رکھ کے گلے میں علی کی غلامی کا پٹا ڈال، نبی راضی ہو جائے گا۔ بھائی اس طرح نہ کریں، میرے چھوٹے بچے ذرا چپ رہیں، سنی سبحان اللہ کہیں جلدی سے۔ اچھا بھی آئیے یہ 4 لفظ پڑھتے ہیں، کوشش کریں گے چاروں کا ترجمہ ہو جائے، ورنہ 2 کا کریں گے پھر اجازت ہو جائے گی۔ بس ایویں 32 35 40 بلکہ نہیں 10 15 20 منٹ قرآن سن لیں تو پھر آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ بڑا لمبا سفر ہے، وہ کہاں خیبر پختونخوان اور کہاں یہ قصور کے علاقے اور پھر جھنگ شور کوٹ، تو پھر ابھی آپ کی خدمت میں پھر آگے سفر ہی سفر ہے۔ آئیے جی، وَاسْأَلُ اللَّهَ، وَاسْأَلُ کا معنی ہے مانگو۔ کیا معنی ہے؟ دیکھیں آپ کی مقدار کم ہے یہ مجھے تکلیف نہیں، آپ کی آواز کم ہے یہ تکلیف ہوگی۔ وَاسْأَلُ معنی ہے مانگو، کیا معنی ہے؟ شاباش، طلب کرو، سوال کرو، مانگو۔ ضلع گجرانوالہ کی پنجابی وَاسْأَلُ معنی ہوئے گا منگو۔ کیا معنی ہے جی؟ مانگو، طلب کرو۔ مولا کس سے مانگے؟ لو جی ایک لفظ ہو گیا، اگلا لفظ اللہ، اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگنے؟ ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ سوال کس سے کرنے؟ دیتا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اچھا ٹھہرو ذرا ایک آیت پڑھتے ہیں، ٹھہرو، بڑا پیارا بول رہے ہیں، جلدی آگے چلوں گا۔ ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ ملک کھول رہا ہوں، 67 نمبر سورہ ہے، بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا تبارک الذی، مجھ سے مانگو، کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی۔ برکت کون دے گا؟ بھائی ہماری ان بزم کے نوجوان، کیا نام ہے جی بزم کا، جنہوں نے ہمارے بھائی مدثر کی تو کال بھی بڑی آئی ہے، مدثر صاحب کدھر ہیں جی؟ آپ کی بڑی کال آئی ہے، مبشر صاحب کو اللہ سلامت رکھے، بڑی محنت سے آج کا وقت انہوں نے لیا ہے میرے ساتھ قرآن پڑھنا، تاکہ ان کی محنت کامیاب ہو جائے، تاکہ بندیاں نو پتہ لگ جائے سنی میلاد کر کے شرک نہیں کر دے، عبادت کر دے۔ قرآن میرے نال پڑھنا ہے بھائی۔ رزق کون دیندا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ، کس سے مانگنے؟ اچھا ٹھہر جو ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت میرے ذہن میں چل رہی ہے، 29 نمبر سورہ ہے۔ مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ فرمایا میرے کولو منگو، کیونکہ تواڈا مددگار بھی میں واں، تواڈا ولی بھی میں واں۔ بھائی ولی کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ کس سے مانگنے؟ لو جی 4 آیتیں ہو گئی، ٹھہرو آگے چلتے ہیں۔ مولا تم سے کیوں مانگے؟ ٹھہر جو، اب میں سورہ بقرہ کھول رہا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے، 119 نمبر آیت ہے۔ مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق بھی اللہ کے لیے، والمغرب، مغرب بھی اللہ کے لیے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ فرمایا تو جدھر بھی کریں گا اپنا منہ، ادھر میں میرا منہ۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا، ٹھہرو میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، انسان جدھر بھی اپنا منہ کرے گا ادھر ہے اللہ کا منہ۔ ہاں بھئی اللہ کا وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا منہ، اللہ کا چہرہ۔ اچھا ٹھہرو میں اللہ کے چہرے پہ 2 آیتیں پڑھتا ہوں، سورہ رحمان میرے سامنے ہے، سورہ قصص میرے سامنے ہے، جی میں پڑھ لوں؟ ایسے تو نہیں پڑھیں گے، سبحان اللہ کہنا ہے میرے سامنے۔
سورہ رحمان ہے، سورہ قصص ہے جی بھائی، رک بس زیادہ نہیں خطاب ایویں 10-15 منٹ کا ہو رہا ہے، مولا حکم کر لو جی۔ سورہ قصص میں ارشاد ہوا کل شیء ہالکن، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، باقی رہے گا اللہ دا منہ۔ ٹھہر جو، سورہ رحمان پڑھتا ہوں، ٹھہر جو۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، لیکن باقی رہے گا اللہ کا منہ۔ بھائی میں نے 4-5 آیتیں پڑھ دیں، باقی رہے گا اللہ کا منہ، ہر چیز فنا، باقی رہے گا اللہ کا منہ، ہر چیز ہلاک، باقی رہے گا اللہ کا چہرہ، مشرق میں اللہ کا چہرہ، مغرب میں اللہ کا چہرہ، تو جدھر بھی کرے گا اپنا چہرہ ادھر ہے اللہ کا چہرہ۔ ناؤ کوسچن از دیٹ what is definition of face؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے چہرے کی کیا تعریف ہے؟ ٹھہر جو، یہ لو یہ لو، پہچان ہو جائے گی کون بیٹھا ہے؟ نہیں۔ اچھا ہاتھ ننگا کرتے ہیں، پہچان ہو جائے گی؟ بازو ننگا کرتے ہیں، پہچان ہو جائے گی؟ اچھا سینہ ننگا کرتے ہیں، پہچان ہو جائے گی؟ ڈاکٹر شاہ حسین بیٹھا ہوا ہے، پہچان ہو جائے گی؟ اچھا پنڈلی ننگی کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا؟ نہیں، پتہ جب بھی چلے گا یہاں سے پتہ لگے گا کون ہے، یہاں سے پہچان ہوگی، ایتھوں پتہ لگے گا کیڑا ہے۔ تسی اجے بھی قرآن پڑھ کے نہیں سمجھے، جنوں ویکھ کے بندے پہچانے جان او وے بندیاں دا چہرہ، تے جنوں ویکھ کے اللہ پہچانے آ جائے۔ نہیں ٹھہرو میں سمجھاتا ہوں، ٹھہر جو، میں ابھی سمجھاتا ہوں، میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ جناب جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچانا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ، اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ۔ ہاں یہ بڑی پیاری بات آپ فرما رہے ہیں۔ ایک دن آواز آ رہی تھی، وہ دیکھیں وہ آ رہا ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم، وہ آ رہا ہے علی اللہ کا چہرہ۔ نئی بار جس دل کے علی میں جس کے دل میں علی کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے یار۔ بھائی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ اللہ سے مانگو۔ بھائی کس سے مانگنا ہے؟ بھائی ابھی ہم صرف وَاسْأَلُ اللہ پڑھ رہے ہیں، کس سے مانگنا ہے؟ کس سے سوال کرنا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ جوانی کون دیتا ہے؟ ٹھہر جو، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، ٹھہر جو۔ سورہ اسراء کی طرف آگے، بنی اسرائیل 17 نمبر سورہ ہے۔ مولا تم سے کیوں مانگے؟ اللہ فرمایا سبحان الذی، مجھ سے مانگو کیونکہ میں پاک ہوں۔ اللہ سے مانگو کیونکہ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے یہ کس نے کہا؟ اللہ نے، شاباش۔ کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا کہ میں پاک ہوں۔ یار یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں۔ ٹھہر جو، میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں۔ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، دلیل نہ ہو تو دعویٰ بیکار، دلیل ہے دعویٰ ٹھیک۔ اب یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں۔ مولا ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی، اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ؟ نہیں آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ مولا یہ تیرا دعویٰ ہے کہ میں پاک ہوں، اب تیرے دعوے کی کوئی دلیل تو ہوگی۔ اب رکنا، اللہ نے اپنی پاکی کی دلیل بیان کی۔ یہ سورہ احزاب ہے اور 33 نمبر سورہ کی 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے میری پاکی دیکھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرمایا اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو فاطمہ کا گھر دیکھو، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو علی کا ویڑا دیکھو، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو حسن کا گھر دیکھو، اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو حسین کا گھر دیکھو۔ آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، جس کا ایمان ہے کہ محمد کا گھر پاک ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے۔ نہیں ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، جس کا عقیدہ ہے کہ فاطمہ کا ویڑا پاک ہے سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اس گھر کا بچہ بڑا پاک ہے، یہاں پہ حسن بڑے پاک ہیں، حسین بڑا پاک ہے، زین العابدین بڑے پاک ہیں، امام باقر بڑا پاک ہے، جعفر صادق بڑا پاک ہے، اونو محمد بڑے پاک ہیں۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو یہ پاکی والی آیت دوبارہ پڑھوں؟ نہیں میں نہیں پڑھ رہا، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں جس کا عقیدہ ہے آل محمد پاک ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے، ایسے بولو تاکہ مجھے بات کی سمجھ آئے۔ لو دوبارہ سنو، مولا یہ علی کا گھر پاک ہے۔ اللہ فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی دا ویڑا پاک ویڑا ہے، پلیت علی تک آمدے ہی نہیں۔ ہائے ہائے آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ میں دوبارہ قرآن پڑھتا ہوں، علی تک پلیت نہیں آمدے،
علی تک تے پلیت نہیں نہ ہوندے، ہولی بول دے ہو پہ اجے بھی، علی تک تے پلیت نہیں نہ ہوندے۔ اچھا ایک جملہ کہنے لگا سنی چپ رہ ہی نہیں سکتا، جیڑا علی تک نہ آئے وہ پلیت ہے، جیڑا نبی تک نہ آئے وہ پلیت ہے، تے جیڑا نبی نبی کرے وہ صدیق ہے۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ کمال سنی چپ بیٹھے نے، سنی سبحان اللہ کہن میرے سامنے۔ علی کا گھر پاک گھر ہے، علی کا ویڑا پاک ہے۔ اچھا اگر آپ اجازت دو، اگر آپ جاگ رہے ہیں تھکے نہیں میری طرح، اگر لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، مجھے مصطفیٰ کی بیٹی کی گھر کی چونکہ بات شروع ہو گئی ہے، اگر آپ کہو تو سیدہ فاطمہ کی شان میں ایک آیت پڑھ لوں۔ اچھا چپ بیٹھے ہیں، نہیں پڑھ دے پہ بندے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ابھی مدثر کدھر ہے بھائی، بندے کیوں خاموش کیوں ہیں؟ سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ مولا یہ فاطمہ کا ویڑا پاک ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک۔ شاباش، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ حافظ ہیں، اللہ عمر دراز کرے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس آیت کو، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ کہو۔ اللہ فرمایا اے مریم ہم نے تمہیں پاک کیا، عیسیٰ کی اماں طاہرہ کی تو پاکے، ہن ٹھہرے اجے مولا عیسیٰ دی اماں کیوں پاکے؟ اللہ فرمائے آیت دوبارہ تو پڑھو نا، اذ قالت الملائکہ، فرشتے ہوندے سن مریم نال گلا کر دے سن، فرشتے ہوندے سن مریم نال گلا کر دے سن۔ ہن ذرا کر کلیاں بے کے سوچیا جے جدے نال فرشتے گلا کرن، جے او بی بی بڑی پاکے تے جدے بوئے تے آ کے فرشتے نوکری کرن۔ بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ جانے پھر محمد کی بیٹی کتنی پاک ہے یارا۔ اب آپ کہیں گے شاہ جی آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو سنو نا یار، محدثین لکھ رہے ہیں ایک دن نبی نے حضرت ابی ذر سے کہا، ابی ذر جی آقا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر جاؤ، مولا علی کو لے کے آؤ۔ حضرت ابی ذر جب پہنچے جا کے ویندے کی نے بندہ موجود کوئی نہیں، دانے پیندے نے پئے، بندہ موجود کوئی نہیں، چکی چل دیے پئی، بندہ موجود کوئی نہیں، آٹا نکل دائے پیا، بندہ موجود کوئی نہیں، آٹا کٹھا ہوں دائے پیا، بندہ موجود کوئی نہیں، چولہے دی ڈوری ہل دیے پئی تے ایک شہزادہ نیند پیا کر دے۔ جاگتی آنکھوں سے ابی ذر نے جب یہ منظر دیکھا، ابی ذر نے نبی کی بارگاہ میں جا کے کہا یا رسول اللہ جی ابی ذر آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا۔ ابی ذر کیا دیکھا؟ حضور بندہ کول کوئی نہیں، دانے پیندے نے پئے، بندہ کول کوئی نہیں، چکی چل دیے پئی، بندہ کول کوئی نہیں، آٹا پیندائے پیا، بندہ کول کوئی نہیں، چولہا پہ ہل دے تے شہزادہ نیند پہ کر دے۔ نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سنو میری زہرا ساری رات مصلے پہ رہتی ہے، وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے، وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے، وہ جھولا جھلانے والا تو جبریل ہے، اور جھولے میں میرا حسین ہے۔ نہیں ٹھنڈا نعرہ نہ سنیں، نہیں نعرہ ایمانداری سے، جواب بھی ایمانداری سے۔ اس کو آپ اگر جاگ رہے ہیں تو آگے قرآن پڑھیں، اینج نہ کرو جس دل وچ آل محمد واسطے نے سبحان اللہ کا وہ جلدی نہ، جیڑا سیدہ نوکر بیٹھے سبحان اللہ کا وہ جلدی سے۔ بھائی میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں تو مجھے سورہ مریم ہی کو کھولنا ہے۔ ٹھہر جاؤ، اب بات اگر چلی پڑی ہے تو ٹھہر جاؤ، 19 نمبر سورہ ہے۔ اگر آپ کہو تو میں سورہ مریم کی 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 اور 27 تک آیتیں پڑھ لوں؟ اے چپ بیٹھے ہو، نہیں پڑھ دے؟ اچھا چلو سنو، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے مریم کا، واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے کتاب میں سے مریم کا، واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کرو مریم دا۔ اے مریم پاک کون سن؟ عیسیٰ دی والدہ۔ عیسیٰ کون سن؟ نبی۔ یہ دا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے بندے کٹھے ہو کے نبی دا بھی ذکر کرن، نبی دی اماں دا بھی ذکر کرن۔ تو اسے چپ بیٹھے ہو، اجے بھی چپ بیٹھے ہو؟ اچھا ٹھہر جاؤ، اے وے عیسیٰ نبی دی اماں جیدہ ذکر کرنا ہے، ایک ماں او وے جیدے بارے نبی فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی من ابغضھا فقد ابغضنی من احبھا فقد احبنی۔ عیسیٰ دی ماں دا ذکر کرنا ہے، حسین دی ماں دا حیا کرنا ہے۔
بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں مصطفیٰ کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ کہو میرے سامنے. لو جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا. حضرت مریم نے گھر چھوڑا, علیحدہ حجرے میں چلی گئی, عبادت میں مصروف ہو گئی. یار تساں اجے بھی دھیان نہیں کیتا, گھر چھڈ کے جڑی عبادت کرے او جے مریم, گھر چھڈ کے جڑی عبادت کرے او جے مریم. سارا دن علی دی غلامی تو بعد جڑی مصلی تے آئے او جے فاطمہ. بھائی سمجھ آ رہے, قرآن سمجھ آ رہے. لو جی آگے چلیے. فاتخذت من دونہم حجابا. مریم حجاب میں چلی گئی, مریم پردے میں چلی گئی. ویسے عورت وہی ہوندی ہے جڑی پردے چ ہوے. ویسے عورت ہوتی ہی وہ ہے جو پردے میں ہو. عورت کا معنی ہوتا ہے پردہ, پردے میں ہے تو عورت ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے, آڈیو ویڈیو کا دور ہے. جو بیٹیاں گھر سے بے پردہ نکل رہی ہیں اس کے باپ کو پوچھا جائے گا. جس بھائی کی بہن عریانی پہن رہی ہے اس کے بھائی کو پوچھا جائے گا. جس بیٹے کی ماں نقاب نہیں کر رہی بیٹے سے پوچھا جائے گا. جس شوہر کی بیوی پردے میں نہیں ہے شوہر سے پوچھا جائے گا. پوچھا آپ سے جائے گا. مرد حاکم ہے. الرجال قوامون علی النساء. حاکم آپ ہیں, عورت نہیں. کھینچو انہیں, کنٹرول کرو. کھینچ کے کنٹرول ہو تو کھینچو. نقاب میں لے کے آؤ انہیں. پردے میں ہونی چاہیے عورت. اگر عورت بے پردہ ہے مرد بے غیرت ہے. اگر عورت بے پردہ ہے مرد نہیں, نہ مرد ہے وہ. جس مرد کی عورت پردے میں ہے وہ مرد ہے. جس بھی مرد کی عورت پردے میں نہیں وہ نامرد ہے. خدا جانے وہ کیسا مرد ہوگا جس کی بیوی کے سر کا بال آسمان نے نہیں دیکھا, پاؤں کی تلی زمین نے نہیں دیکھی. خدا جانے پھر علی کیسا مرد ہے یار. اچھا ہون جڑے علی دے منن والے نے سبحان اللہ تے کہیں دینے نہ پائے. ارے جس نے محبت اپنی سے من کنت کا دامن تھام لیا, رحمت کی گھٹائیں جھوم پڑی جب مولا علی کا نام لیا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندو سنو غور سے, خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں. کیسا مرد ہے جس کی بیوی فاطمہ ہے. او بھائی کیسا مرد ہے جس کی بیوی زہرا ہے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. یار عورت پردے کا نام ہے, عورت حیا کا نام ہے. میں امید کروں کہ میلاد کی محفل سے پیغام ملا ہے کہ ہماری عورتیں پردے میں ہوں. میں امید کروں. کھینچ کے کرو اگر کھینچ کی ہوتی ہیں. ذمہ دار آپ ہیں. وہ بچہ بے غیرت ہے جس کی ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. کیوں دوپٹہ اترے؟ گھر میں عادت پڑے گی تو باہر پڑے گی. آپ کا اسلامی جمہوریہ غلط ہو گیا ہے. آپ کی یونیورسٹیوں میں بچیاں بے نقاب ہیں, عریانی عام ہے, واہیاتی عام ہے. مہربانی کرو, یہ یورپ کلچر ہے. زین پہنانا بچیوں کو یورپ کلچر ہے. ٹائٹ پہنانا بچیوں کو یورپ کلچر ہے. سنو میلاد النبی کا پیغام. اپنی بچیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مصطفیٰ کی بیٹی کے پیچھے لگاؤ. یار پیغام لو, ان جوانوں کی محنت کامیاب ہو جائے. پیغام لو, قرآن کا وعدہ ہو گیا. میں سمجھوں ہمارے گھر میں بچیاں نقاب کریں گی, میں سمجھوں. بے غیرت ہے وہ شوہر میک اپ کرا کے اپنی بیوی کو شادی بیاہ کے وقت غیر محرم میں لا کے نمائش کر رہے. بے غیرت ہے, غیرت کی کمی ہے. مہربانی کریں جو بیٹیوں والے ہیں, تھوڑا جاگو. کون جگائے گا ہمیں؟ یہ یورپ کلچر سے متاثر آپ ہو رہے ہیں. یورپ سے مت متاثر ہو جاؤ, نبی کے کلچر سے متاثر رہو, مصطفیٰ کے کلچر سے متاثر رہو. اچھا اب جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے, صاحب قرآن کی محبت ہے, سبحان اللہ کہو تاکہ آگے پڑھو. میں فاتخذت من دونہم حجابا. میرے صاحبو مریم پردے میں چلی گئی, مریم حجاب میں چلی گئی. اچھا ایک بڑا ہی پیارا جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے حجاب اور حیا کا. جو خود بندوں سے حیا کر کے پردوں میں چلی جائے اسے مریم کہتے ہیں. ایک دن نبی فرما رہے تھے صحابہ معاشر کا میدان ہوگا, آواز آئے گی گردن تھلے کرو فاطمہ دی سواری آ رہی ہے. یہ مطلب ہے جیڑی آپ بندیاں کو حیا کر کے پردوں میں چلی جائے وہ مریم ہے. کائنات جس کا حیا کرے وہ زہرا ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. بھائی آگے چلے, تھوڑا آگے چلے, ابھی 2 آیتیں ہوئی ہیں, آگے چلے.
ایسے تھوڑی چلنا ہے، سبحان اللہ کہو گے تو چلیں گے. تھوڑا آگے چلتے ہیں. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، مریم حجاب میں چلی گئی، مریم پردے میں چلی. اچھا ویسے مجھے بتا بھی دیں، کوئی آدھا کو گھنٹہ ہو گیا خطاب؟ مجھے ذرا ٹائم بتائیں. یقیناً آپ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اوپر ٹائم شو ہو رہا ہوتا ہے. جی نہ ایسے نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. مجھے صحیح ٹائم بتائیں. جیتے رہیں. 20 منٹ ہو گئے. چلو جی 20 منٹ کر لے. آپ آدھا گھنٹہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے 20 منٹ کہا ہے. 20 منٹ ہو گئے. 20 منٹ اور ہیں. سبحان اللہ کہو. 20 منٹ اور ہیں. بے فکر رہو. پورا خطاب کر کے 50 ویسے ہو گئے. چلو. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے. اچھا جی آگے چلیے. فاتخذت من دونہم حجابا، مریم حجاب میں چلی گئی. لو جی ہن لگے دھیان کریا جی. فارسلنا الیہا روحنا، اساں مریم دے ول حضرت جبریل نو کلیا. اچھا میں ویکھو پنجابی ترجمہ کر چھڑیا تاکہ ٹائم بچ جائے تے بندیاں نو سمجھ آ جائے. اے مریم دے ول جبریل آئے نے. اے جبریل پاک تے اوہی نے نا جڑا مٹی دے بنے نے. اچھا چلو پانی دے بنے نے. کا دے؟ چپ بیٹھے ہو. نہیں یہ کوئی فکر والی گل ہے، کسی نے پوچھ کے دسنا ہے. کا دے بنے نے؟ اچھا ادھا نور تے ادھا مٹی بن گیا جبریل. کنا؟ کل نور، سارا نور. لو پھر ہن دھیان کریا جے. اللہ فرماندا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے سارا نور مریم کی طرف بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، آج یہ مریم کی طرف مثل بشر بن کے آیا، جوان بشر بن کے آیا. یہ دا مطلب ہے اسی آپس وچ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے سمجھ گئے ہاں کدی کدی سارا نور بھی بشر بن کے آ جاوے ہندا نور ہی ہے. نہیں تسی سمجھے نہیں میں کہنا کیا پیا. جے جبریل نور ہے تے اللہ بشر بنا کے کلے تے ہے نور ہے، تے جے محمد بشر بن کے آگے نے تے فکر علی کیڑی گل ہے یار. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جسے ملا سمجھ آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہو جلدی سے یار. لگی آگے چلیے. جبریل آیا مریم آیا. ہن دھیان کریا جی. قالت، مریم بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم نے کیا تو کدھر؟ بشر تے میرے ول آمدے ہی نہیں، تو کدھر؟ ایدہ مطلب ہے جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں. جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں. جتھے جبریل اچانک جائے اسے مریم کہتے ہیں. انج نہ کرن ہون جے سنی بیٹھے نے سبحان اللہ کہن جلدی نال، کیونکہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل جاتے نہیں، آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اور جتھے جبریل اچانک جائے اوتھے مریم جے، تے جتھوں اجازت لوے اوتھے زہرا ہے. اجازت ہے تو آگے پڑھو. تھکے تھکے کہو سبحان اللہ. وہ جدو خطاب 11:30 تو بعد لائیے تے پھر تھکے ہی ہیں. مجھے فون پہ بار بار 11:30 کے بعد، میں کہا ٹھیک ہے پھر آرام نہ نہیں آواں گے. مینوں پتہ لگ گیا تھی 12 بجانے نے انہوں نے. ہن تھکے تھکے سوئے سوئے کہو سبحان اللہ آگے پڑھے. خطاب کا معیاری وقت ہوتا ہے 10 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے جاگتے ہوئے بندوں میں قرآن پڑھا جائے. لیکن خیر کوئی نہیں، میری طبیعت عادی ہے. آگے پڑھتے ہیں. فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے جبریل کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا. لو جی ہن اگے سنیا جی. لو جی بس ایویں 2 آیتاں رہ گئیاں. جبریل نے آ کے آکھیا مریم ڈرو نہ، ڈرو نہ. قالا انما انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیا. مریم ڈرنا نہیں، میں تے تانوں پتر دین آیا. تے کی دین آیا بھائی؟ تے زکیہ. زکیہ دا معنی ہوندا ہے پاک ستھرا. جیڑا پتر دیاں گا نا او پاک ہے. اچھا تانوں قرآن پڑھ کے سمجھ آ جانی چاہیے حضرت عیسیٰ دا اپنا وجود پاک ہے. او کیسا نبی ہے؟ پیر زمین تے آیا. اللہ فرماندا یزکیہم، تیرے قدماں دے صدقے ساری زمین ہی پاک ہے. جس کا اپنا وجود پاک ہو اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جس کے قدموں کے صدقے ساری زمین پاک ہو اسے ہی تو مصطفیٰ کہتے ہیں یار. جڑا نبی دا نوکر بیٹھے سبحان اللہ کہو جلدی سے یارا. کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں تھکے ہوئے ہیں نہیں. میں آپ کو کیوں رحمت دوں؟ تھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ کی آواز ہی نہیں اب تو. کوئی مثل نہ جانی دی قسمہ رب چاہے جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے ڈورے نے. گل موتیاں دی کانیاں سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے ساڈے دل دا جانیاں.
یار ایک بڑا ضروری نعرہ ہے، وہ آپ نے لگایا نہیں ابھی تک، ایک بہت ضروری نعرہ ہے، ضرور لایا کرو، تاجدار ختم نبوت، لگائیں جی، دوبارہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا اگر ختم نبوت والا نعرہ ایک باری پھر سناؤ تو ہو سکتا ہے 2 آیتاں ختم نبوت بھی پڑھی چھڑیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، بسم اللہ۔ لو جی میں یہ آیت پڑھتا ہوں، میں آگے پڑھتا ہوں، یہاں سے آگے میں نے پڑھنا ہے سورہ مریم کو، لیکن ٹھہر جو ذرا 2 آیتیں ختم نبوت ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، میں پیانا بہت ضروری ہے۔ اچھا دھیان کرے جی، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے حضرت موسیٰ سے پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، جی قرآن ہے، بندے نبی سے مانگنے گئے، لو مولانا روک کوئی نہ، بندیاں نو نبی دے بوئے تے ٹر گئے جی، بھائی بندوں نے نبی سے مانگا ہے یار، یار 12 قبیلوں کے 12 سردار پانی مانگنے نبی سے، بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں میں، بندے نبی سے گئے مانگنے، گئے، اچھا پانی کے نکالنے کا اصول ہی ہوتا ہے، مستری آئے بور کرے دن سارا لگے تو پانی نکلے، نہیں ایتھے چونکہ نبی کو منگن ٹر گئے نے، اچھا کوئی آیت دہاؤ اللہ نے کلیا ہوئے، نبی کو نہیں منگی دا، کیوں گئے ہو؟ کوئی آیت نہیں آئی، بلکہ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی تیرے کول منگن آگے نے، ہن ڈنڈا پتھر تے مار، ادھروں نبی ڈنڈا مارے ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے، ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے، نہیں آیا، مینوں ایمان نال دسو، صحیح گل ہے، بندے تے ایویں لڑن پیندے نے، ساڈے کول لڑن دا ٹائم ہی کوئی نہیں، ڈنڈے نال پانی آیا ہے، ڈنڈے دے ذریعے آیا ہے، ڈنڈے دے طفیل آیا ہے، ڈنڈے دے وسیلے نال آیا ہے، یہ ہوئی تے اسی پیانے ہیں، ڈنڈے دے صدقے آیا ہے، بھائی بولو تے صحیح نا، آیا ہے، ماریا تے ڈنڈا ہی ہے نا، چپ کیوں بیٹھے ہو، ڈنڈا ماریا پانی آیا ہے، اے ہن تہاڈی چپ دی وجہ تو مینوں جملہ بولنا پی گیا ہے، اے تے شباب وچ نبی ہے موسیٰ علیہ السلام تے ڈنڈا مار دینے پہ چڑھ دی جوانی ہے، نبی گود وچ ہوے تے مارے اڈی تے پھر پانی آندا ہے، اجے بھی چپ بیٹھے ہو، نہیں آیا آندا ہے، ہن میں جملہ کہنے لگا سنی چپ رہ ہی نہیں سکدے، اے ڈنڈا مار کے جڑا پتھر وچوں پانی آیا نا، ڈنڈے وچوں نہیں آیا، پتھر وچوں آیا ہے، پتھر وچوں نکل ہی آندا ہے پانی، اڈی ماری ہے پانی اڈی وچوں نہیں آیا، پتھر وچوں آیا ہے، پتھر وچوں نکل ہی آندا ہے، سنو نبی دیو نوکرو، نبی دیو عاشقو، جوانوں سنیو، پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے، کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے، صحابہ ہاتھ جوڑے نے آ کے پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں ماریا، اڈی نہیں ماری، میلاد والے نبی ہاتھ دراز کیتا ہے، نبی دیا 5 انگلیاں وچوں پانی آیا یار، ہن میں جملہ کہنے لگا سنی چپ نہ رہے، ڈنڈا مار کے جڑا پتھر وچوں پانی کڈے او جے نبی، اڈی مار کے جڑا پتھر وچوں پانی کڈے او جے نبی، تے جدیاں 5 انگلیاں وچوں پانی نکلے او جے خاتم النبیین۔ ہن جے جاگ دیو پہ تے اگے پڑھ لئیے، نہیں جے ایتھوں تک قرآن سمجھ آ گیا ہے تے اگے پڑھ لئیے، انج تھوڑی پڑھنا ہے، سبحان اللہ کہنا تے پڑھنا ہے، لو جی بس کافی ہو گیا، آپ نے کمال انداز میں خطاب سن لیا اور اچھے انداز میں آپ نے قرآن سنا، میں تقریباً 28-30 منٹ کے قریب آ گیا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے اپنے وقت کا، بس ایویں 10 منٹ اور مینوں برداشت کرو، جتھے ایڈا حوصلہ کڈیا 10 منٹ اور کڈ لو، کی ہو گیا نہ کالے پیا جے، 10 منٹ مینوں اور پڑھ لین دیو، ایک واری کہو سبحان اللہ۔ لو جی ہن دھیان کریا جی، مینوں ہن ذرا آ جڑیاں آیتاں پڑھیاں نے نا، اے مینوں ذرا دوبارہ سنا دیا جی، ایتھے کون آیا ہے؟ جبریل، مسکراؤ بسم اللہ، نا جی نا، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے، یہ بزرگ ہیں، تسی بھی مسکراؤ، تسی مسکرائی جاؤ، مسکرائی جاؤ، شریکے نو سڑن دیو، تسی مسکراؤ، تواڈا محبوب آیا ہے، تسی مسکراؤ، کوئی گل نہیں، حلوے پوڑیاں پکاؤ، مٹھیائیاں ونڈو، مسکراؤ، میلاد مناؤ، لیٹاں لاؤ، انہاں نو سڑن دیو، تسی مسکراؤ۔
اچھا پھر میں ایک عرض کراں تواڈے مسکراندے چہرے تو مینوں جملہ دینے چ آیا جی آ جڑا تسی مسکراندے ہو نا پہ تساں جی مسکراندیاں رہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اینے نکل جانا تے چہرے تے مسکراہٹ ہونی ہے تے شریکے ویکھ کے کہنا واہ بھائی واہ جان نکل گئی ہے اجے بھی مسکراندا ہی پیا تسی انج ہی مسکرانا ہے اچھا تواڈے مسکراندیاں نو لوکاں نے غسل دینا ہے مسکراندیاں نو بندیاں نے کفن پانا ہے مسکراندے اوتے پھول سٹنے نے تیرا مسکراندا چہرہ جدوں بندیاں قبر وچ رکھنا ہے نا منکر نکیر تیرا مسکراندا چہرہ بال یقین کہن گے بڑا مسکراندا ہے پیا محمد دا نوکر لگدا ہے اس لیے تسی مسکراؤ کوئی گل نہیں کوئی نہیں تسی مسکرا کے قرآن سنو بسم اللہ جیتے رہیں جی بسم اللہ لو جی مینوں صرف تھوڑا جہا دس دیا جڑی سورہ مریم دیاں آیتاں پڑھیاں نے ایتھے جناب مریم ول کون آیا ہے جبریل علیہ السلام کدے ول آئے نے جناب مریم پاک ال خیر نال آئے نے بچہ دین آئے نے بیٹا دین آئے نے اچھا مینوں ذرا دوبارہ سنایا جی کون آیا ہے یار تسی جدو پڑھو گے تو میں آگے چلنا ہے بھائی کون آیا ہے حضرت جبریل پاک کدے ال جناب مریم پاکل کی لین میں پوچھنا کی لین بچہ دین ایسا مطلب ہے جبریل پاک جتھے دین ہوندے جے نا او جے مریم جتھے جبریل پاک دین ہوندے نے او جے مریم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا جبریل جتھے دین آئے اوتھے مریم ہے تے جتھے لین آئے اگے زہرا ہے جاگ دے ہو پے اچھا جی دوبارہ سبحان اللہ کہو یارا ایک باری پر ارے ہم ہیں گدا رسول کے ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے تسی سارے سبحان اللہ کہندے ہو ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے ہاں مل جائے چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے منبر بنا رسول کا منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندے رسول جنہوں سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تیور نہیں کہنا جبریل جہاں پہ لے دینے آئے اسے مریم کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا جبریل دے اتھے مریم ہے جتھوں لوے اگے زہرا ہے بولو جسے سمجھ آ رہی چلو میرے صاحبو 35-36 منٹ آپ نے قرآن سنا انشاءاللہ پھر آئے تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے آج ہم نے یہ پڑھا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ اللہ سے مانگو کس سے مانگنے ایک باری پھر پڑھے جی کس سے مانگنے ماشاءاللہ لو جی آگے جو لفظ ہے نا من فضلی اللہ سے اس کا فضل یہ فضل کیا ہے اگر پھر آیا تو فضل پہ باقاعدہ قرآن پڑھے یہ علیحدہ گھنٹے کا خطاب ہے اللہ کا فضل کیا ہے اس پہ باقاعدہ آیا سورہ بقرہ کی آیت پڑھوں گا سورہ آل عمران کی آیت پڑھوں گا سورہ شعراء کی آیت پڑھوں گا سورہ اعراف کی آیت پڑھوں گا سورہ فتح کی آیت پڑھوں گا یہ آیات پڑھ کے پھر ڈیفائن ہوگا فضل کیا ہے چلیں گے انشاءاللہ آگے چلیں گے انشاءاللہ پھر آئے گا تو اس پہ بات کریں گے ہاں عرب کی زمین ہے مکہ شہر ہے سال بعد میلہ لگتا تھا میلہ 18,000 قبیلہ اکٹھا ہوتا تھا کنا پگاں پھڑیاں نے قبیلے آنے تے اپنا سردار چوندے نے پے طریقہ پتہ کی ہوندا سی سارا قبیلہ ایک پگ ایک بندے دے سر تے بندا سی تے ان بن کے آندا سی لے بھئی سونےاں اسی تیرے نوکر تے تو ساڈا سردار بھئی انج سردار چنیا جاندا سی کعبے حرم قبیلے 18,000 اچھا جدو 18,000 قبیلہ ایک سردار چنے کنے ہو گئے 18,000 سردار سر تے پگ بنی ہے ہن پگاں بنیاں نے تے کعبے دے سین وچ ایک گیٹ دے سامنے آ کے سارے کھڑے ہو گئے نے
گیٹ دے کول آ کے سارے پگ لا چھڈی، پگ لا کے تے پگ سدھی کر کے سوار کے، اج کل دے حساب نہ کہہ لو خوشبو لا کے، چلو جو اج کل دے حساب نہ ذرا کہہ لیے تے خوشبو لا کے سونی پگ سوار کے ادھروں گیٹ کھلدا ہے، ایک شخصیت باہر آندی ہے، یہ جلدی نال پگ بن کے پگ نال پگ بن کے پگ نال پگ بن کے پگ نال پگ بن کے ساریاں پگاں کٹھیاں کر کے نبی دے دادے عبد المطلب دے سر تے بن کے آندے نے سونیا اسی انہاں دے سردار تے تو ساڈا سردار۔ ہن بس اے میلاد دے جملے سنو تے مینوں فوراً اجازت دے دیو، وڈے سردار، وڈے حضور، وڈے شاہ جی، وڈے مرشد نبی دے دادا جان حضرت عبد المطلب نے وڈی ساری پگ سر تے بننی ہے، او سارے دی پگ کٹھی کر کے وڈے سردار نے سر تے پگ بننی ہے، کعبے دا طواف کردے نے پئے، اچانک طواف کردیاں ایک نوکرانی قریب آ کے قدماں تے ہتھ لا کے آندی ہے سونیا گھر آ جاؤ کعبے دا کعبہ آ گیا ہے۔ بس ہے میلاد دے دو چار جملے سنو تے اجازت دے دیو، جدو فرمائے نا گھر آؤ کعبے دا کعبہ آ گیا، میرے تک کیا جے حضرت عبد المطلب نے فوراً طواف چھڑیا، گھر گئے، بس آخری جملہ ہے، گھر جا کے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے تیے جہالت دا دور ہے، نوہاں نو تی کہن والا گھر ہے، نہیں تساں غور ہی نہیں کیتا، اے نا جہالت دے دور دس چھڑیا نو تی ہوندی ہے، بولو تے صحیح یارا کمال پہ کر دے ہو، ہاتھ رکھ کے فرماندے نے تیے مبارک ہوئے رب نے پتر دے چھڑیا ہے، جدو کیا نا مبارک ہوئے آپ فرماندے نے مینوں پھڑا، ہن تیرے تے میرے نبی نو جدو حضرت عبد المطلب چکے ہیں نا آپ چہرہ ویکھ کے فرماندے نے آمینہ جی بابا پتر دا نام رکھ چھڑیا ہے، نہیں بابا دادے دے ہوندیاں نواں نا نہیں رکھ دیاں، اے ویسے جملہ ہوں جا اوکھا جے ہے، آج جدو دادا ہوئے تے نام دادے نو رکھن دیا کرو، آج تسی چپ بیٹھے ہو، ہے ویسے کہانی اوکھی ہے نا مینوں پتہ ہے اوکھی ہے، دوواں جیاں پہلے اصلاح کیتی ہوندی ہے نا تے وہی ہی ہونا چاہیے، دادے دی کیڑی گل ہے، ماں دی کیڑی گل ہے، دادی دی کیڑی گل ہے، نا اے ہونا چاہیے، قربان جاواں نبی دی ماں تو، آپ نے فرمایا نہیں تسی نام رکھنا ہے، ہن میں قربان جاواں نبی دے دادے تو حضرت عبد المطلب فرماندے نے آمینہ نام میں رکھنا ہے، چہرہ ویکھ کے فرماندے نے جا پھر میں نام محمد رکھ چھڑیا ہی، آوے کی نام رکھیا ہے؟ تہاڈی زبان تے ایک باری نام ہونا چاہیے، کی نام رکھیا ہے؟ صلی اللہ بغیر عشق نبی کسی کا نہیں تھکے ہو رہنے دے تھکے ہو نہیں تھکے ہوئے تسی تھکے ہو سبحان اللہ ہی نہیں کہندے پھر بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے قسم خدا کی خدا نبی خدا سے جدا نہیں جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو اسی نے کہنے نا مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا مقام سدرہ پہلا دوجہ تیجہ چوتھا پنجواں چھواں ستواں سدرہ مقام سدرہ پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہہ رہا یار بس بھئی آخری جملے سنو فرمایا نام بیٹا میں نے نام محمد رکھا ہے اچھا جدو حضرت عبد المطلب دی زبان تے آئے نا محمد سیدہ آمینہ قدمت ہتھ لا کے عرض کر دیا نے سونا انج دا نا نہیں کدی سنیا ہائے ہائے سونیا انج دا نا نہیں کدی سنیا ہن میں جڑا جملہ کہنے لگا میلادی کدی بھی چپ نہیں رہن گے جدو کیا نا انج دا نا کدی نہیں سنیا حضرت عبد المطلب تیرے تے میرے نبی دا چہرہ انہاں دی ماں ول کر کے فرماندے نے آمینہ اے ویکھ تے صحیح انج دا پہلے کدی آیا بھی تے نہیں نا بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے لو جی میں دو چار جملے اور پڑھ لوں میلاد کے انج تے نہیں پڑھنے سبحان اللہ کہو تے پڑھنے بس ہے دو چار جملے اچھا ہن تیرے تے میرے نبی نو حضرت عبد المطلب اٹھا کے حرم کے سین میں آ کے بیٹھ گئے بندے کٹھے ہو گئے مبارکاں حضور مبارکاں حضور جی مبارکاں بڑے سرکار مبارکاں وڈے سردار مبارک ہوئے وڈے سردار مبارک ہوئے وڈے شاہ جی مبارک ہوئے حضور مبارک ہوئے ایک بندہ ہوندا ہے حضور مبارک ہوئے ہو گیا دوجا ہوندا ہے حضور مبارک ہوئے تیجا ہوندا ہے حضور مبارک ہوئے حضور مبارکاں 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 نہ شروع ہو گئیاں
اچھا کھلو جو ہونی ذرا تھوڑا حساب لا لینے ذرا کبو ہاں پلا مبارکاں کیا بات ہے خیر مبارک ایک باری پھر کبو مبارکاں تھوڑی خیر ہو گئی خیر او یار جنہ ول آیا مبارکاں نہیں دینیاں نے شریکے دا کام ہی کوئی نہیں تسی مینوں کہو مبارکاں میں تانوں کہواں مبارکاں اور نبی دے آمتے سی خوش بیٹھے ہیں کہو مبارکاں ایک باری پھر کہو مبارکاں ایک باری پھر کہو مبارکاں آ مبارکہ سن کے جدے پیٹ وٹ پھریا نا ٹھہر جاؤ اے سورۃ دخان جے میرے سامنے 44 نمبر سورت ہے اللہ فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ اللہ فرماندا ہے جیڑی رات قرآن آیا ہے نا او رات مبارک ہے مولوی جی جیڑی رات قرآن آئے جے او رات مبارک ہے تے جیڑی رات صاحب قرآن آ جائے ایڈی فکر والی کیڑی گل ہے کہو کھول کے کہو مبارکاں کھولو منہ کھولو کہو مبارکاں کھولو جیڑی گرا بجی ہے کہو مبارکاں نہیں بڑیاں بیماریاں جان گیا محمد دے آمتے کہو مبارکاں ایک باری ہاتھ کٹ کے کہو مبارکاں پھر کہو مبارکاں ایک باری پھر کہو مبارکاں لو ہن کئی جے مبارکاں اگلے سال تک کہو جو مبارکاں 12 نیڑے آ جائے تے کھول لو مٹھائیاں دے ڈبے تے کئی جو مبارکاں لو ہن میں تقریر تے جو ہو گئی ہے پر ایک جملہ میں ہور بولنا تہاڈا پیار بڑا ہے نا ٹھہر جا جے جدوں مبارکہ 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 حضرت عبد المطلب آواز مار دے نے حلیمہ جی آقا اُراں آ پھڑ مبارکاں ہن میرے ویکھیا جے حلیمہ جدوں چکیاں نے نا مبارکاں تے ہن تانوں ساریاں نوں پتہ ہے او جڑی ٹردی نہیں سی تے جنوں ٹھڈے مارے تے اٹھدی نہیں سی او ادھر مبارکہ آن دی دیر ہے ساریاں پچھے حلیمہ اگے محمد والے اگے ہوندے نے بولو تے صحیح جنوں سمجھ آ رہی ہے اچھا ہن پچھلیاں بیبیاں ویکھ کے آندیاں نے خیر ہوے صحیح کتلے حلیمہ سواری تے نہیں بدل لی انہاں آواز ماری حلیمہ سواری بدل لی یا نہیں آپ نبی نو چک کے فرماندیاں نے سواری نہیں بدلی اے ویکھو مبارکاں لو جی آخری جملہ حلیمہ جدوں گھر جا کے رکھیاں نے نا مبارکاں ہن محلے دیاں بیبیاں صاحب لاندیاں نے خیر ہوے صحیح بھائی ساری رات دیوے بال چھڑ دیے خیر ہوے صحیح ساری رات دیوے بال چھڑ دیے خیر ہوے صحیح ساری انہاں نوں کی پتا ہوے محمد والیاں دے دیوے بجھدے ہی نہیں خیر ہوے صحیح ساری رات بس آخری جملہ یار کبھی آئے تو فضل پڑھیں گے اب بس بات ختم ہو گئی خیر ہوے صحیح ساری رات دیوا نہیں بند ہوندا اچھا ملے والی کو ریا نہ گیا انہاں جا بوا کھڑکایا حلیمہ تیرے گھروں ساری رات نور آندا ہے تیل چوکھا آ گیا انہاں دی باہ پھڑ کے آندی ہے تیل نہیں آیا آؤ ویکھو مبارکاں وَاسْأَلُ اللَّهَ من فضلی لو جی من فضلی پہ باقاعدہ بات کریں گے کھلو جو جی میں تقریر نہیں چھڑن لگا میں چھڑ دیں بھی 2-4 منٹ جلیل لینے نبی دیاں شانہ قرآن چو سن لیں جی آل محمد بھی سن لے جی تے تقریر دے شروع میں صحابہ دی گل کیتی ہے سنے جی ہون میرے نہ گل کرو کنے کنے نبی تک جانے جانے ویکھو میں تواڈے کول آیا تساں مدثر بھائی نو پوچھنا بھی شاہ ہوراں نے کتھوں بلایا یہ دسے بھائی گجراں والا وہ موڑ احمد آباد وہ مرکزی ادارہ مظہر العلوم وہ پیج بنا ہوا ہے مظہر العلوم کے نام سے اجی اتھوں بلایا ہے یہ دا مطلب ایڈریس ہوئے تے بندے تک پہنچ جاندا ہے لے دھیان کریں نبی دا ایڈریس دسن لگا اے ہی نبی دا ایڈریس اچھا بڑی گل ہے میں جدوں نماز دی گل کرنا بندے چپ کر جاندے تسی نہیں اج چپ کیتے بھائی میں جتھے نماز دی گل کیتی بندے ایک باری میرا منہ ویندے لے یہ ساڈا تے خیال سی کوئی دسن گے دیگا شنگا پکاؤ جے نبی تک جانا ہے کوئی ٹینٹ لاؤ کوئی مینوں بلاؤ نہیں نبی تک جانا ہے اے وے نبی دا ایڈریس اچھا انج گھر بہ کے سوچی جی دے ایڈریس تے آن واسطے بندیاں نو پاک ہونا پیندا ہے آپ کیڈا کو پاک ہوئے گا اے ایڈریس ہے لو جی ہن میں صرف ایڈریس لگا پڑھن تے اجازت دے دیو مینوں جلدی پڑھ کے وینے ذرا ایتھوں پڑھیا جی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ اگے ایوہ النبی لو ہاتھ جڑے نے تے آ ویڈیو ریکارڈنگ ہے السلام علیکہ دا معنی نہیں کہ اسی آ چکوال روڈ تے بیٹھے ہیں تے او مدینے سلام سن دے نے غلط السلام علیکہ دا معنی ہے محمد میرے سامنے نے میں سلام کرنا وا پیا ہاں بھئی ایڈریس لب دے پیا ایڈریس دی سمجھ ہوندی ہے پئی اچھا ایتھوں پڑھیا جی ربی جالنی مقیم الصلاۃ اگے جی
ومن ذریتی ومن ذریتی یہ دا مطلب ہے مولوی جی نماز وچ تہاڈی اولاد آ جائے تے نماز نو ککھ نہیں ہوندا تے جے محمد دی اولاد آ جائے لو جی اگے پڑھیا جی ومن ذریتی اگے ربنا وتقبل دعا اگے پڑھیا جی ربنا اغفر لی ولیوالدیا ولیوالدیا یہ دا مطلب ہے یہ گل پکی ہوگی یہ نماز ساڈے ابا جی ہے نے نہیں ہے نے تواڈے بھی ہے نے میرے بھی ہے نے نماز ابے لی دعا ہے یہ دا مطلب ہے جدو نماز تیرے ابے تو بغیر نہیں پئی ہوندی زہرا دے ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی یہ دا مطلب نبی تک جانے تے مصلی تے ہونا پینا دیہڑی 5 باری بلاندا ہے حیا علی الصلاۃ آجو نبی نو مل لو بد نصیب ہے بندہ جدو بلاندا ہے پہ تے پھر نہیں ملن جاندے پے ہن میرے نال بندے گل کرن ہن جدو آواز آئے گی جاواں گے انج نہیں 1 2 3 4 5 میں ویکھنا نا کہ اچھا نہیں ہن میں گن نہیں سکدا لو پھر ہاتھ اچھے کرو مولا وعدہ کرنے ہم میلاد وچ بیٹھے ہیں 5 ویلے دی پڑھاں گے مولا وعدہ کرنے ہیں 5 ویلے دی پڑھاں گے مولا وعدہ کرنے ہیں 5 ویلے دی پڑھاں چلو تسی مصلی تے آ جاؤ یار زیارت کرا چھڈے گا معراج تواڈے نماز تواڈے لئی معراج ہے معراج ہو جائے گی بھائی یار میں بس گفتگو نہیں آج کر سکا کبھی آئے تو انشاءاللہ باتیں کریں گے وما علیہ الا البلاغ المبین آپ جو بھی آگے سلسلہ السلام ہوگی اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم جی بالکل آپ پڑھیے گا بعد میں یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب اللہ ہم نے وعدہ کیا نماز کا ہم 5 وقت پڑھیں گے اللہ ہماری توفیقات میں برکت عطا فرمائے میرے دوستوں کے محمد مدثر اور جو دوسرے دوست ہیں ہمارے مبشر اللہ ان کے رزق میں برکت آجائے حاجی اللہ دتا صاحب کی زندگی میں برکت آجائے ہم جتنے یہاں پہ حاضر ہیں حضور کے میلاد میں اللہ صحت عطا فرمائے اللہ کل بیماروں کو شفا عطا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں بیمار کربلا اور پھر شہزادہ علی اصغر کا صدقہ اولاد عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما اللہ حضور کے توسل سے ہم سب پہ اپنی رحمت خاص فرما استغفر اللہ ربی بحق محمد وآل محمد اللہم عافینا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ بحق محمد وآل محمد اللہم اجرنا من النار بحق محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد